blessings for all nations. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں تو ضرور ہے کہ خداوند آپ سے آپ کو بہتر جانتا ہے، آپ سے زیادہ خدا آپ کو جانتا ہے. اور خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ ابھی تو تیری ہڈیاں بھی نہیں تھی، ابھی تو کوئی مادہ تک نہیں تھا، تیرا وجود تک نہیں تھا، میں تب سے تجھے جانتا ہوں. میرے عزیزوں، آپ چاہے کہیں بھی موجود ہیں، گھر میں موجود ہیں، اس کلبوت میں جو چل رہا ہے، خداوند کی 7 آنکھیں پوری دنیا کی کیا کرتی ہیں، اور خداوند کا مقدس کلام پن اور گودے کو چیر کر کیا ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے. خداوند کے مقدس اور پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس دانییل نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھیں گے. ضرور ہے کہ ان 3 آیات کو دیکھا جائے، لیکن اس کی جو کل آیات ہیں یعنی جو پڑھنے والی ہیں وہ 6 ہوں گی، لیکن صرف اور صرف ابھی جو تلاوت ہے وہ 3 کی جائے گی. جلدی سے نکالیں گے مقدس دانییل نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کی جائے گی. ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں ہمارے لیے کافی باتیں ہوں گی. تارا بن ایکسپیرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے لیے اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانییل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیا نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے. اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. خداوند کے مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین. خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم نے یہ چند باتیں اس سے پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کو اور طریقے سے سیکھیں گے. ایک بات پر تھوڑا سا غور کریں گے کیونکہ یہ تمام آیات کا جو مفہوم ہے یا منبع ہے یا مرکز ہے وہ اسی بات پر ہے کہ جب ہم تیسری آیت کی آخری سطر کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے راکھ پر بیٹھ کر اس کا کیا ہوا، طالب ہوا. اور آج کا ہمارا مضمون ہے جی خدا کا طالب ہونا، یعنی خدا کا طالب ہونا. آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے چند باتیں، کیونکہ ان تمام باتوں میں آپ 6 آیت تک بھی چلے جائیں تو یہ جو لفظ ہے یہ اس چیز کا مرکز ہے. وہ کس طرح آج ہم ان باتوں کو سیکھیں گے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو طالب کی ڈیفینیشن ہے، طالب جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو طلب کرنا یا کسی چیز کو مانگنا یا کسی چیز ہمیں درکار ہونی اور ہم اس کو چاہتے ہیں. اور طالب کو علم لغت میں کہتے ہیں عاشق ہونا. کیا ہونا جی؟ اور پھر یہاں پر ہمارے مضمون کا مطلب کیا ہوا جی؟ کیا ہوا؟ خدا کے عاشق بن جانا. جو لوگ اس تمام حد کو عبور کر جاتے ہیں، جو عابد کی حد کو جو ہے عبور کر جاتے ہیں، جو اس لیمٹس کو کراس کر جاتے ہیں، جو جسمانی اور دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو پاک اور پارسا بنا کر اس حد تک جو ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں، وہ عشق کی حد جو ہے وہ بن جاتا ہے. بعض اوقات جو لوگ مسلسل اس میں مشغول رہتے ہیں، عابد اور معبود، ان کے درمیان رشتے کو جو ہے وہ عشق کا نام دیا جاتا ہے. لیکن
آج ہم تھوڑا سا اس کو سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس خدا کے طالب ہو سکتے ہیں، خدا کے عشق میں جا سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو مزید زبان دانی میں دیکھتے ہیں تو عربی زبان میں اس کا مطلب بنتا ہے طلب کرنے والا۔ کیا بنتا ہے جی؟ طلب کرنے والا۔ اب یہ دو طریقے سے بیان ہوتا ہے۔ طلب کرنے والا کیا مطلب کہ مجھے کسی چیز کی طلب ہے، انسان کو کسی چیز کی طلب ہے، ہم اس کو انسان کے لحاظ سے بھی اور خدا کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے۔ اب طالب ہونا جو کیا ہے کہ جو دو طرفہ بن جاتا ہے۔ طلب کرنا یعنی انسان کچھ خدا سے طلب کرتا ہے، لیکن جب خدا طلب کرتا ہے تو پھر ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اس کو دیں، ہم بھی اس کو کیا کریں؟ واپس کریں۔ جو وہ طلب کرتا ہے ہم سے، جو طلب کرتا ہے، ہم تو طلب کرتے ہیں، ہم تو طلب کرتے ہیں، ہم درخواستیں کرتے ہیں، ہم منتیں التجائیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے یہاں پر آ کر تھوڑا سا ہم پرابلم کرتے ہیں۔ مطلب کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ابھی، اور اس کے بعد عربی زبان میں ہی مدد چاہنے والا، کیا جی؟ مدد چاہنے والا۔ اب فارسی زبان میں یہ زر کے زمرے میں آتا ہے لالچی، دولت کا خواہ، دولت کا جو دولت کو چاہتا ہے، جو دولت سے پیار کرتا ہے۔ یہاں پر ابھی ہم دیکھیں گے، ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا مضمون کیا ہے، یعنی خدا سے ہم بہت ساری توقعات رکھے ہوئے ہیں۔ خدا سے کیسی کیسی توقعات ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے کون سی ہے؟ اس سے طلب کرنے کی توقع ہے ہمیں۔ اسی دعا کرتے ہیں نا، دعا کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ مدد چاہنے والا، ہم مدد کے لیے بھی خدا کے طالب ہوتے ہیں، پھر ہم دولت کے خواہ بھی ہوتے ہیں، لالچ کی بنا پر بھی خدا کے طالب ہوتے ہیں۔ کس طرح ہم ان باتوں کے لیے خدا کی طرف رخ کرتے ہیں، خدا کی طرف کیا کرتے ہیں؟ اب دانییل کے بارے میں دیکھیں کہ دانییل جو تھا وہ جب رویا کے بارے میں دیکھتا ہے، اس کو پچھلے باب میں جب ہم دیکھیں تو اس کو رویا بتائی جاتی ہے۔ وہ کون سی رویا ہے کہ جو یروشلم ہے وہ 70 برس کے بعد جو ہے کیا ہو جائے گا جی؟ کیا ہو جائے گا؟ پڑھیا نہیں؟ بائبل مقدس کدھر بولا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں۔ یہی تو رخ کی بات کر رہا ہوں میں۔ بائبل مقدس جائے رخ پتہ نہیں کتنے، یہی تو وہ رخ ہے۔ میں نے پچھلے دنوں میں یہ بتایا تھا کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ بائبل مقدس یہاں پر ہے، لیکن ہمارا دھیان کدھر ہے؟ جب ہم رخ کی علم لغت میں دیکھیں تو توجہ کی بات ہے۔ رخ کا مطلب ہے توجہ کرنا، اس کی طرف دھیان کرنا، اس کو دیکھنا، اس کی طرف فیس اپنا کر دینا۔ لیکن یہاں پر یہی تو بات ہے کہ میں یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہوں، آیت پڑھی بھی گئی ہے لیکن پھر بھی ہمارا رخ کہیں اور پہ، توجہ ہماری کہیں اور پہ ہے، تو پھر ہم یہ خدا کے طالب نہیں ہیں۔ اپنے رخ کو دیکھیں، وہ اتنی پریشانی میں ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ میں پریشان ہو چکا ہوں اپنی قوم کے لیے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نئے ورژن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ کسی کے پاس نیا ورژن ہو بائبل مقدس کا؟ ہاں جی، کیا لکھا ہے؟ دانییل اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ اب وہ نہایت پریشان ہو چکا ہے، کیونکہ آگے ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے کس کی طرف رخ کر رہا ہوں؟ خدا کی طرف رخ کر رہا ہوں۔ کس بات میں وہ پریشان ہے؟ لیکن جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم خدا کے طالب بھی ہوتے ہیں، لیکن تب ہوتے ہیں جب ہم پوری دنیا گھوم کر آ جاتے ہیں، پوری تھاواں تو اسی ٹوک کے تے پھر اسی خدا دے حضور آنے تے پھر اسی کہنے خدا میں تیرا طالب ہوں، میں اب تیری طرف، میں کہنا کہ میں سب کی طرف سے ہو کر آ چکا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو 38 برس کا جو بیمار تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کے اوپر توقع رکھی تھی، اس نے کبھی خدا کی طرف رخ نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں کی طرف توقع رکھی اس نے رخ جو ہے اپنا خدا کی طرف نہیں موڑا۔ تو خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں جا کے اس کو؟ تو کیا چاہتا ہے؟ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جانا، میں تندرستی پاواں،
اس سے پہلے تو کیا جی، اس سے پہلے کہ میں وہاں تک حوض تک پہنچوں، جب خداوند کا فرشتہ پانی کو کیا کرتا ہے، ہلاتا ہے، تو مجھ سے پہلے کوئی اور جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اتر جاتا ہے۔ تو میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے وہاں تک لے کے جائے۔ ہم بعض اوقات اپنے رخ کو، اپنی تمام ان باتوں کو جو ہے دیکھتے ہیں، اور ہم تمام طرف رخ اپنے پھیرنے کے بعد جب حد ہو جاتی ہے تو پھر ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح وہاں پر کہتا ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو یہ بات سوچتا ہے کہ مجھے کوئی وہاں تک لے کے جائے، تو نا امید ہو چکا ہے، تیرے پاس کوئی شخص نہیں تو بتا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب کوئی خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے، اس کو اور کسی طرف دیکھنے کی، کسی سے امید رکھنے کی، کوئی چاہے کتنی بھی بڑی پوزیشن پر کیوں نہ ہو، کوئی چاہے دنیا پر کتنا ہی معبود بن کر کیوں نہ بیٹھا ہو، جب آپ یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ 38 برس کا جو بیمار تھا، پھر جو لنگڑے ہیں وہ چونکڑیاں بھرنا شروع کرتے تھے۔ آپ خداوند کے پاس کو، خداوند کی طرف رک کر کے دیکھیں، آپ یسوع کی طرف رک کر کے دیکھیں۔ آپ کو پریشان ہے تو آپ کو کوئی اور سہارے کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں مقدس دانیال کیا کرتے ہیں، اتنی بڑی آفت اور یروشلم برباد ہونے والا ہے، لیکن وہ کسی اور کی طرف نہیں جاتا، وہ وقت حاکم کی طرف نہیں جاتا کہ اے بادشاہ تو ہمیں بچا، ہمارے لیے پناہ گاہ تیار کر، تو ہمیں بچا، ہمارے لیے یہ مسئلہ ہو چکا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 70 برس کے بعد کیا ہو جائے گا جی، یروشلم برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن اس نے صرف اور صرف کیا کیا، اس نے یہاں پر لکھا ہے، جب آپ تیسری آیت کو پڑھ کے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف کیا۔ آپ اپنی پریشانی میں ضرور ہیں، پریشانی اینی نہیں کہ تسی خدا نو بھول جاؤ۔ میں نے پچھلی دفعہ اخلاقیات رسومات کے بارے میں میسج دیا تھا، سرمن دیا تھا کہ ہم روتے ہیں جنازہ پر اس قدر جو ہے پریشانی میں اور دکھ میں ہوتے ہیں، ادھر کلام مقدس ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی اسی کی کرنے پادری نہ اونچی آواز کرنے کی کوشش کر۔ بھائی یہ آپ کی تسلی کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ یسوع مسیح کے پاس آ کر تو دیکھیں، آپ اپنا رخ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف کر کے تو دیکھیں۔ آپ اگر پانی طوفانوں پر بھی چلنا چاہیں گے، خداوند یسوع مسیح کی طرف رخ کر کے، تو خداوند کہے گا آ، میں تجھے جو ہے پانی کے اوپر بھی سنبھالوں، طوفانوں کے اوپر بھی سنبھالوں۔ میں نے کشتی، جو طوفان میں کشتی تھی، بڑے امن کے بارے میں میسج دیا ہوا ہے، وہاں پر میں نے بتایا تھا کیا کہ کشتی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، ہتھگولے کھا رہی ہے، طوفان آ چکا ہے، خداوند یسوع مسیح کشتی میں کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، طوفان کافی دیر سے آیا ہوا ہے، کیا کرتے ہوں گے شاگرد، پانی باہر نکالتے ہوں گے، بادمان کو سنبھالتے ہوں گے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوں گے، بہت انہوں نے جتن کیے ہوں گے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف رخ نہیں کریں گے تب تک یہ طوفان کبھی جو ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ آپ کی پریشانی خدا سے بڑی نہیں ہے۔ خدا کیا جی، میں ایسے کہوں گا پریشانیوں سے کہہ دو ہمارا خدا بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج بھی پریشانی کی تاڑیاں ماری بچیاں پھر بھی نہیں، پریشانی کو ٹھیک ہے۔ میں اتنے جناب میں اندروں میرے آواز نکل کر دوبارہ دل کر بھوک لگ جائے تو میں نے کی پریشانی کی پھر بھی تاڑیاں بجتی ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ میرا بولنا کیا فضول ہے؟ رخ کسی اور پاس، آپ کا رخ، آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے۔ اپنی توجہ کو درست کریں، اس کو تاکیدن سمجھ لیں یا آرڈر کہہ لیں، اپنے رخ کو درست کریں۔ آپ جس رخ سے اپنے گھر سے ادھر ٹریول کرتے ہیں، خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ اس چرچ میں جس رخ پر آپ بیٹھے ہیں،
خدا اس کو بھی جانتا ہے. ہم چاہے اگنور کر دیں تو کر دیں، ہر ایک نکمی بات کا حساب دیا جائے گا. جو باتیں کانوں میں کی جاتی ہے ان کی کوٹھوں پر منادی ہوگی. تو ٹی وی چل جائیں گے ہوتے، جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے. ہماری بوا جی نے ایک گل کی تھی، ایک ویڈیو انہوں نے جو بنائی بڑی خوبصورت ویڈیو تھی، میں نے دیکھی اور میں نے یہاں پر بھی دکھائی ہوئی ہے، شاید آپ کو پتا نہ ہو. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ میں سوچ رہا تھا کہ اب اس کو پتا چلے گا کہ میں نے پچھلے سالوں میں یا زندگی کے آغاز میں نے کیا کیا. لیکن وہاں پر بتایا گیا کہ تو زنا بھی کر رہا تھا اور کیا تھا، ٹی وی چل رہا تھا، زنا بھی کر رہا تھا اور تو شراب بھی پی رہا تھا. شراب پی کے تو الٹیاں بھی کرتے ہیں. سب کچھ جو ہے خدا دیکھے گا. یہاں پر لکھا ہے، اس بات کو یاد رکھو کہ حال ضرور ہے کہ ہمارا حال عدالت کے دن خدا کے سامنے پیش کیا جائے. اس لیے میرے عزیزوں، اگر آپ کا رخ درست نہیں ہے، خدا کی طرف نہیں ہے، وہ کہنے نے تو رخ بدلیا ہے. کی گل ہے رخ بدلیا ہے؟ یا تو پیسہ آ جائے بہت تو پھر رخ بدلتا، تو یا کسی نے لگی ہوئے تو پھر رخ بدلتا ہے. سیدھی گل ہے، کسی نال پھر اسی وہ طالب ہو جاتے ہیں. طالب کا مطلب کی؟ عشق، عاشق ہونا. پھر کیا ہوتا ہے، اسی اس عشق چ بھی اینے اپنے ہو جانے کہ خدا کے پیچھے سکیا ہوتا ہے. اپنے محبوب نو بھی وہ پچھلے دن کہڑا دن سی جی کتنا یاد ہے تمہیں؟ یاد ہے. ایک بات یاد رکھیے، دنیا گلوبلی ہے، یہ گلوبل جو ہے پورا گلوبلائز چلتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم مناتے ہوں کسی وقت میں، لیکن جو کلام مقدس کی سچائی ہے اس کو کوئی بھی دن تہوار بدل نہیں سکتا. خداوند یسوع مسیح دے نالوں بڑا ویلنٹائن کیڑا ہو سکتا ہے؟ رسول کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کون مسیح کی محبت سے، یہ عشق کی انتہا ہے. کہتا ہے میں جیلوں میں پڑا، میں جہاز ٹوٹنے کی آفت میں پڑا، مجھے کوڑے لگائے گئے، 2 مرتبہ لگائے گئے، 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ اس نے کیا، لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ کون مجھے مسیح کی محبت سے جڑا. ایتھے ماڑی جی نہیں پریشانی آتی تو کسی اور پاسے روک کر. اتنی بڑی مصیبتیں خداوند کا بندہ کہتا ہے تسی ہجے تک اس مصیبت سے نہیں پئے. ابھی تک آپ کے اوپر، میرے اوپر وہ مصیبتیں نہیں پڑی جو رسولوں نے جو ہے وہ صحیح ہیں، خداوند یسوع مسیح نے جو صحیح ہیں. لیکن انہوں نے پریشانی کی حالت میں بھی، جب وہ جیل میں تھے تو پھر بھی وہ گیتوں کی صدا بلند کرتے ہیں اور خداوند کے فرشتگان آتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، جو تمام جو دیواریں ہیں وہ گر جاتی اور جو جنگلے سارے کھل جاتے ہیں، بیڑیاں کھل جاتی ہیں. لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ خداوند خدا کی تمجید کی جائے. چاہے کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ خداوند کی طرف رخ کریں. چرچ آتے ہیں تو خداوند کی طرف رخ کریں، کسی اور طرف رخ کرو. مہربانی کر کے، یہ خداوند کا گھر ہے. جب خداوند کے گھر کی بات کی جاتی ہے تو میں اس بات کو جانتا ہوں، مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، لیکن اپنے آپ کو درست کریں، اپنے رخ کو درست کریں. اگر آپ اپنے رخ کو درست نہیں کریں گے تو یقین مانیں جب خداوند خدا اپنے اس غیرت میں آئے گا تو کوڑا خداوند یسوع مسیح کپڑے کا بناتے ہیں اور کہتے کیا کیا انہوں نے تمام تختے الٹ دیے اور تمام جو زر کی ایکسچینجنگ ہو رہی تھی، تمام وصول لینے والے اور جو جہاں پر جانور بیچنے والے اور تمام سودا سود رکھنے والے، ان کی تمام جو ہے پٹوں کو الٹ دیا اور کوڑا بنا کر وہاں پر کہا میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا.
اگر آپ کا رخ خداوند کے گھر میں درست نہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کے لیے وہاں پر تو کپڑے کا کوڑا تھا، لیکن پھر وہاں پر جو عدالت ہوگی وہاں پر کپڑے کا کوڑا نہیں ہوگا، وہاں پر کپڑوں کا کوڑا نہیں ہوگا۔ وہاں پر لکھا ہے کہ ان کا دھواں مسلسل اٹھتا رہتا ہے، یعنی یہ سزا ایک تسلسل ہے، وہاں پر سزا رکنے کا نام نہیں لے گی۔ تو میرے عزیزوں اس بات کو دیکھیں کہ ہمارا رخ کس طرف ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرتے رہو؟ تکتے رہو۔ ہمارا رخ خداوند یسوع مسیح کی طرف ہوتا ہے، اور جب رخ اس کی طرف ہے تو ہم اس کی نقل و حرکت کو دیکھتے ہیں، اور جب نقل و حرکت دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا نمونہ اور کیا ہوگا کہ وہ دکھ سہ کر ہمیں نمونہ دیتے ہیں۔ اس سے بڑا نمونہ اور کون سا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے جینی ہے۔ تو ہمارا رخ کس طرف ہے، یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم خدا کے طالب ہوتے ہیں تو ہمارا رخ کس طرف ہے؟ ہمیں ضرورت ہے، کوئی انسان آپ کو اس حد تک بچا نہیں سکتا، کوئی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کوئی شخص آپ کو کسی بھی مشکل سے چھڑا نہیں سکتا۔ اگر بربادی آن پہنچی ہے تو وہاں پر لکھا ہے، مقدس دانییل کہتا ہے پھر میں نے خدا کی طرف رخ کیا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نیچے لکھا ہے، چوتھی آیت کو پڑھیں گے، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند، اے عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ جب مقدس داؤد نبی جو تھے وہ ان کے پیچھے فوجیں لگی ہوئی ہیں، وہ جب فوجیں لگی ہوئی ہیں تو باہر کھڑے کے ہو کر وہ ان کو للکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے داؤد باہر نکل، میں یہاں پر موجود ہوں، آج تیرا خاتمہ ہوگا۔ تو وہاں پر خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ میں کس کی طرف جاؤں، میں اپنے آپ کو کس کے ہاتھ میں دوں؟ تو مقدس داؤد وہاں پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں انسان کی طرف کیسے جاؤں، وہ تو مجھے مار دے گا، وہ تو ظالم ہے، اس کے دل میں رحم نہیں آتا۔ اور واقع میں ہی انسان کے ہاتھ میں اگر کنٹرول دے دیا جائے تو وہ یقین کریں کسی کی روٹی بھی چھین لے، وہ آپ کو کھانے سے جو ہے وہ بدتر کر دے۔ لیکن خداوند کا بندہ وہاں پر کہتا ہے میں انسان کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنے آپ کو انسان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، میں خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دوں گا جس کی رحمتیں گناگون ہے۔ رخ خدا کی طرف کریں، خدا کے طالب ہو جائیں۔ جب آپ خدا کے عشق میں جو ہے وہ مجبور ہو جائیں گے، آپ خدا کے عشق میں جو ہے محو ہو جائیں گے، تو میرے عزیزوں آپ کی پریشانیاں آپ سے دور رہیں گی، کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آنے پائے گی۔ کیا لکھا ہے 91 اور 121 سبور میں کیا لکھا ہے؟ میں اپنی آنکھیں، میری کمک کہاں سے ہے؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ ہمارا خدا کوئی لکڑی کا خدا نہیں ہے، کوئی پتھر کا خدا نہیں ہے، ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور کل کائنات کا مالک اور خالق۔ آپ اس کی طرف رک کر کے تو دیکھیں، آپ پریشانی میں، شدید پریشانی میں بھی کیوں نہیں ہے، خداوند جہاں پر امید نہیں ہوتی، جہاں پر خداوند بوتا نہیں ہے، وہاں سے بھی خداوند کاٹ لیتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ گھومیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، جب تک آپ کا رخ خداوند کی طرف نہیں ہے، جب کیا کرتے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، جب بندے کو جواب دے دیا جاتا ہے، جب اس کا اینڈ ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اس کو گھر لے جائیں اور کیا کریں، کیا کریں، تو پھر بھی دے آؤں ہی نہ خدا ہونا، تو اس کو پہلو ہی چلے جایا کرو۔ میں نے ایک میسج دیا تھا کہ اٹھ اب چارپائی سے
छुटकारा क्या दिया था मैसेज। आप यूट्यूब पर मेरा ये मैसेज पड़ा हुआ है, खुदा का कलाम पड़ा हुआ है, ब्लेसिंग्स फॉर ऑल नेशंस, उसको आप देखें, वहां पर लिखा 4 पाई से छुटकारा किस तरह। बंदे उसको लेकर आए कि कितने लोग लेके आए, 4 लोग लेके आए, तो मैयत चौंक जाती है। जब हमारी एंड हो जाती है तो फिर हम खुदा की तरफ रुख करते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर इतना बड़ा नबी मुकद्दस दानिएल, जिसकी हिकमत की मिसाल दी जाती, जो पुराने अहदनामे का मकाशवा है, वो यहाँ पर कहते हैं मैंने खुदा की तरफ रुख किया, अपनी लियाकत पर भी जो है फख्र ना करें। ये खुदा ने तो चंगी दुआ करनी दस दी है ना, तो ये मतलब नहीं है कि तुसी जनाब पादरियां नालों भी अगे वध गए, रब नालों भी अगे वध गए। जी नहीं, अपनी लियाकत को अपने पास रखे। लिखा है हर किसी को तौफीक के मुताबिक रूह इक़्तिदार से दिया गया है। तौफीक के मुताबिक, और वो कौन देता है? वो खुदा तौफीक देता है। जिसमें हिकमत की कमी है वो खुदा से मांगे, क्योंकि वो अफराद से देता है, वो अफराद से देता है। और जिस किसी ने फख्र करना है तो यीशु मसीह के ऊपर करे, जिसके वसीला से आज हम बाप कह सकते हैं। अपने रुखों पर गौर करें, अपने दिल की तवज्जो पर गौर करें। आप अपने फेस को देखें कि आपका फेस किस तरफ है। आपको परेशानी में किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप दूसरे मबूदों की तरफ भागेंगे तो लिखा है कि और मबूदों के पीछे भागने वालों के गम क्या हो जाएंगे जी? बढ़ जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, परेशान लोगों, जो लंगड़ा है वो भी सुने, जो बहरा है खुदा मैं सुनने वाला उसको बनाऊंगा, लेकिन वो भी सुन ले और देख ले कि जाओ कोई मेरे पास बहरा आता है वो सुनता है, जो अंधा आता है वो देखता है, जो लंगड़ा आता है चाहे पैदाइशी ही क्यों ना हो, खुदावंद खुदा उसको पलों में ठीक करने में कहा। और जब आप खुदावंद के बंदों के पास जाएंगे, खुदा के बंदों के पास, मैं बारहा ये कहता हूं, खुदा के बंदों के पास शिफा आपको आपका अपना ईमान देता है। इसलिए मेरे अजीजों, तो खुदावंद के बंदे क्या कहते हैं? सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो क्या है? क्या तुम्हें दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल है। ये खुदावंद ताला की जात कुदरत है। तो यहां पर लिखा है अहद और रहम को कायम रखता है। वो कभी आपको नहीं बोलता, आपके ऊपर रहम करने में काबिल है, वो रहम करने में कादिर है। और देखिए हमने गुनाह किया, इकरार भी करना लाजमी है। इकरार करें, अपनी हट दर्मी पर अड़े ना रहें। लिखा है जो कोई अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। अपने गुनाहों का इकरार करें। हम बरगश्ता हुए, बरगश्ता किस तरह? आखिरी चंद बातें, बरगश्ता हुए किस तरह? थक तो नहीं गए, परेशान तो नहीं हो गए, अखा तो नहीं बंद होंदियां? तालियां मारो जरा एक दूसरे। ठीक है जी। यहां पर क्या है? यहां पर लिखा है बरगश्ता हुए। हमने क्या किया? परेशानी में थे तो हमने क्या किया? जादू टूनों की तरफ शुरू कर दिया। जल्दी ना क्या जी? तो जादूगर में क्या लिखा होता है? आजकल साढ़े पादरियों ने भी काम फड़िया है। मैं वीडियो देखी, वो वीडियो भी कहना चल रही है तो फेसबुक पे आ रहा है पादरी दानिश मसीह। पादरी दानिश मसीह, आप अपनी मन मर्जी का जो है वो महबूब चुन सकते हैं। जो नौजवान ने सब उधर मिलने निकाल करके मिलते अपने मां प्यो कह भी दे ना होए कि मेरा कहना कुछ नहीं कहता, वेखी भी जाना है। फिर असी राबता उन्हां नाल करने ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ आपस ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ है, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਵੇਖੀ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋ ਪਾਦਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। बरकश्ता हुए ये माने कि आपने गलत काम किया या आपने गलत तरफ रुख किया है, ये आपको दुआ में मांगना पड़ेगा, फिर खुदा की तरफ रुख करें। और जब आप रुख करेंगे तो फिर खुदावंद कभी जो है आपको रद्द नहीं करेगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि तुम्हारी मिन्नत के वसीला से दरखास्तें, दुआ और तमाम मुनाजातें जो है वो मिन्नत के वसीला और शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हजूर पेश की जाएं, और खुदा का इत्मीनान जो बिल्कुल समझ से बाहर है आपके दिलों और ख्यालों के तमाम बातों को यीशु मसीह में महफूज रख लेगा, और आपकी यह दुआ कभी रद्द नहीं की जाएगी। मसीह यीशु में आपकी दुआएं, हमारी दुआएं जो हैं वो महफूज हो जाती हैं। फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तुम फिक्र करके क्या कर सकते हो, तुम फिक्र करके क्या कर सकते हो, क्या जिंदगी का एक दिन बढ़ा सकते हो? कब्रों को देखो, ना वो बोलते हैं ना काटते हैं, तो क्या था खुदा तुम्हारा आसमानी बाप उनको भी खाने के लिए देता है। अक्सर असी एक तो मिसाल कहने हैं ना कि खुदा कीड़े की पत्थर से रोटी दे देता है। कीड़ा पत्थर च भी होए तो उत्थे भी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वहां पर भी खुदा उसको रोटी देता है। जब मुकद्दस एलिया को कब्रों के जरिया से खुदा गोश्त पहुंचा सकता है, तो आपकी परेशानी उसके सामने कुछ भी नहीं है। बरकश्ता हुए हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकामों आइन को तर्क किया है, और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिरमा नहीं हुए। है जरा खास गल सुन, इतने पादरी इन्ना उच्चा बोल बोल के भी अगर तुसी या किसी ने अमल नहीं ना करना तो ये भी गुनाह गिना जाएगा। कि तेरे क्या यहाँ पर मुकद्दस दानियल क्या कह रहे हैं, हमने तेरे खिदमत गुजार नबियों की जो है उनके भी शिलवा नहीं हुए, हमने उनकी बातों को नहीं सुना। तो इतने किसी ने माड़ी जी गल कर दो ना तो चर्च ही छड़ जाता, कहना जी इतने पादरी ने गल्लां कर दो। वो भाई ये कलाम है, ये कलाम है। अगर ये आपको पकड़ता है तो आप इस बात को गौर करें, खुदावंद के कलाम में लिखे हैं तुम्हारा गुनाह तुम्हें पकड़ेगा। अगर ये आपके सामने बयान हुआ और आपको थोड़ी सी इसमें कोई प्रॉब्लम हुई कि ये बात मेरे लिए है, तो उसको निकालने की जरूरत है, खुद को चर्च से निकालने की जरूरत नहीं। हम बरगश्ता हुए, कानों की खुजली के बायस हमने बहुत से उस्ताद बना लिए। उस्ताद बदलन नाल, मुर्शिद बदलन नाल कभी भी बंदा पार नहीं आता। बंदगी कीते बंदा पार, तो वो किदी बंदगी, खुदावंद खुदा जिंदा खुदा यीशु अल मसीह की बंदगी करने से। यहां पर लिखा है तेरा नाम लेकर मेरे बादशाहों, हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। जो लोग सब लोगों को कलाम सुनाते हैं वो खुदा के खिदमत गुजार हैं। आखिरी चंद बातें, जब आप मलाकी नबी की किताब को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जरूर है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उनसे शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल अफवाज के रसूल हैं। ते असी तो मिनट नहीं लाउंदे अगले बंदे पादरी को बेइज्जत करने, मिनट नहीं लाउंदे। जो खुदा का रसूल है, जो सही रसूल है, जो सही जिन्हां दियां ओहो जिहियां हरकतां नहीं हुंदियां, जो सही खुदा के खादम है, असी उन्हां दी भी इज्जत करना पसंद नहीं। मैं हैरान हूं, साहिवाल तो फैसलाबाद तो पादरी आ जाए ना तो और कहने की बाइबल मुकद्दस ने पढ़ी होंदी है, घर च मारना चाहिए। पता को नहीं वो कहां से आया है। कोई इस तरह की हरकत करते तो फिर हमने रोना है,
لیکن کیا ہوتا ہے ایک بندے نے کیا کیا 8,000 روپیہ دے دیا ایک پادری کو, کہتے تیری لتاں پھڑیاں 8,000 تینوں دے 8,000 دیتا تینوں میں ہنے چھڑاواں کو بندہ مڑ کے واپس نہیں آیا, وہ بھی پادری سی. تو ہم کیا کرتے باہر والے کو دیتے ساڈے ورگا مقامی پادری چلے جانا ساڈا پادری آندا تو لے آنا ساڈا پادری ہے گا کوڑوں سلام کرتے نہ جانی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ہم نے تیرے خدمت گزاروں کو نبیوں کی باتوں کو نہیں سنا. اتنی باتیں کرنے کا مقصد ہے اپنے رخ اور روان کو دیکھیں, اپنی توجہ کو دیکھیں. دوسری گل ہے اپنی وجہ میں کوئی نہیں دے, اپنے آپ پر غور کریں. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا لباس سفید ہو. تمہارا لباس سفید کس طرح کر رہا بڑی بوائے جی نے نا یہ بیچ گیا چرتر صاف ہونا چاہیے تھوڑا. چرتر ہندی میں کہتے ہیں تمہارا کردار صاف ہونا چاہیے. جب تمہارا کردار صاف نہیں تو تمہیں کسی نے گھر نہیں بڑھا دینا. انہوں نے کہا کہ انہوں باہر ہی رکھو ساڑھے گھر نہ لے کے. تو جو پادری ہے تو اسی پادری نہ کیڑا رکھیں. تمہارا کردار صاف ہونا چاہیے. اگر برگشتہ ہو چکے ہیں تو پھر بھی موقع ہے خدا کی طرف رخ کریں. اگر گناہ کیا ہے گناہ کا اقرار کر کے خدا ان کی طرف رخ کریں اور خدا کے طالب ہو جائیں. خدا کے طالب ہو جائیں. صرف اور صرف خدا نو صرف گٹیاں لین کے نہ رکھو. خدا نو صرف اور صرف اپنی جیباں بھرنے کی نہ رکھو. خدا نو صرف اور صرف اپنے بہنوں کی نہ رکھو کہ جی مجھے 3 پیس مل جائے خدا کے ساتھ چلاؤں, مجھے 3 پیس مل جائے خداوند میرا جو پیروکار ہے اور میں جو ہوں سانو دونوں گڈیاں دے. رسولوں کو کنیاں کو گڈیاں ہیں دسو. گاڑی لینا بری بات نہیں ہے, اس کو سمجھنا بری بات ہے. بہ کے کسی کے اتنے چکڑ پا دینا بری گل ہوتی ہے کہ تیزی نہ لگانا تاکہ جو دوسرا پیدل تو رہا اتنے چکڑ پہ جائے. تو آپ کا فخر آپ کو جو ہے, آپ کا گناہ آپ کا فخر جو ہے وہ بن کر سامنے آئے. خدا کو صرف اس لحاظ سے نہ رکھیں. ہم نے کیا طالب کے معنی کیا دیکھے تھے؟ طالب کے معنی کی دیکھے سب کیا تھے جی؟ پھر دوبارہ عاشق, مدد چاہنے والا اور دولت کا خواہاں. ہوں انہیں چون لو کہ تھی کہو جے یا میں اسی کہو جے. ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے ہم کس طرح کے طالب ہیں خدا. اگر دولت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو لالچ بت پرستی کے برابر ہے. مدد چاہتے ہیں تو خدا اس کو بھی عطا کرے گا. اگر آپ عشق میں گرفتار ہو جائیں گے تو پھر آپ سچے طالب کہلائیں گے. تو میرے عزیزوں اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کیسے خدا کے طالب ہیں. آج ہمیں اپنے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, رخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رخ کس طرح ہے. باتیں سمجھ آئیں گے؟ سمجھ آئی ہیں؟ کسی نے لکھی نہ ہو, کسی نے لکھا ہو. نہ لکھو کانوں بول جاؤ میں پھر کو چاہوں. میرے عزیزوں یہ باتیں لکھنے والی ہیں, یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہاں لکھنے والی ہے. خدا ان کا مقدس کلام کہہ رہا ہے. ہاللیلویا. خدا اس مقدس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے.